نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فقیر طارق محمود القاسمی النقشبندی الحمدللہ آج بروز منگل میں نے جمعہ کا وعدہ کیا تھا، لیکن جس دن میں نے وعدہ کیا تھا اس دن جمعہ کا ہی دن تھا، اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ آج جمعرات ہے تو کل سے تو وہ پھر چیز جو ہے تو ذرا گڑبڑ ہو گئی، اس کے لیے معذرت۔ آج سے ہم درس حدیث شروع کر رہے ہیں۔ درس حدیث میں یہ ہے کہ میں حدیث پیش کروں گا اور بڑی ہی کلاس کی حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا، جس میں ہمارے معاشرے کی عکاسی بھی ہوگی دین کے حوالے سے، اور تصوف کو بھی اس میں پیش کیا جائے گا، اور بعض احادیث میں تقوی کی بات ہوگی، کیونکہ تقوی تو تصوف کا ایسے بھی بنیادی ذکر ہے۔ لیکن جو میں شروع کرنے جا رہا ہوں بخاری اور مسلم سے، اسپیشلی صحیح ستہ سے بھی لیں گے، ترمذی، ابو داود، نسائی، ابن ماجہ، اور دوسری اس طرح کی حدیث ہے بخاری شریف سب سے لیں گے، مسلم شریف سے لیں گے۔ لیکن جو میں آپ کو آج کرنے جا رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ آج کی آپ حدیث سنیں، پھر اس کی میں ایک تشریح کروں گا، اور اس میں سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسلام کوئی ایسا دین نہیں ہے کہ جو نبی علیہ السلام کے دور میں آیا، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی دین اسلام ہے۔ اس کے عقائد ایک ہیں، اس کی عبادات کے طریقے مختلف ہیں، لیکن تربیت کا طریقہ ایک ہے۔ دیکھیں اس چیز کو سمجھیں آپ، ایک شخص 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، 2 رکعت فرض نماز پڑھتا ہے، اور 2 رکعت شام کو پڑھتا ہے، اس کے اوپر ٹوٹل 2 نمازیں فرض ہیں۔ لیکن ان نمازوں کے اندر کیا چیز ہے؟ خشوع ہے، خضوع ہے، وضو ہے، باقی سب چیزیں اسی طریقے سے ہیں۔ یعنی ان چیزوں کو ہم نے پیدا کرنا ہے اپنے اندر، ان چیزوں کے اوپر ہم نے استقامت اختیار کرنی ہے۔ آئیے چلتے ہیں، باقی میں آگے چل کر تشریحات میں پیش کروں گا۔ چلتے ہیں اس حدیث پاک کی طرف۔ یہ حدیث مسلم شریف میں روایت ہوئی ہے، اور اس کا باب ہے قبول توبۃ القاتل، یعنی قاتل کی توبہ کا قبول ہونا، ان کثر قتلہ، اگر کہ اس نے بہت زیادہ قتل کیے۔ یہ حدیث ایک ایسے شخص کی توبہ کے بارے میں ہے جس نے 100 قتل کیے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرمایا۔ تو میں آپ کی خدمت میں وہی حدیث لے کر آیا ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے اندر کتنی چیزیں ایسی ہیں جو ہماری زندگیاں بدل سکتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اس حدیث کو روایت کیا، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اس کو 2 سندوں سے مسلم شریف نے روایت کیا، مسلم صاحب نے روایت کیا اللہ رحمت نے۔ دونوں سندیں ایک دوسری سے مختلف ہیں، سوائے یہ کہ یہ آ کر جو ہے تو مل جاتی ہیں ابو سعید خدری کے ساتھ، یعنی ابو سعید خدری سے 2 مختلف افراد نے اس کو روایت کیا، 2 مختلف سندوں کے ساتھ آئی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حدیث بالکل صحیح ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے، آنکھیں بند کر کر اس کے اوپر آپ عمل کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں میں ایک آدمی تھا، اس نے 99 قتل کیے تھے، اس کے بعد اس کو توبہ کا خیال آیا تو اس نے پوچھنا شروع کیا لوگوں سے، فسأل عن اعلم اہل الارض، تو اس نے پوچھنا شروع کیا سب سے زیادہ علم رکھنے والے سے زمین پر، یعنی اس علاقے کے، اس بستی کے سب سے زیادہ عالم شخص کے پاس وہ پھرا اور اس سے یہ پوچھا کہ جی آپ یہ بتائیں کہ میری توبہ قبول ہوتی ہے، میں کس کے پاس جاؤں؟ تو فدل علی راہب، اس نے ایک راہب کے اوپر دلالت کر دی، اس نے ایک راہب کی طرف بتا دیا کہ وہاں چلے جاؤ۔ فتح، وہ شخص اس کے پاس آیا تو اس کو کہا کہ ایک شخص ہے انہو قتل 99
ٹھیک ہے جی، کہ اس نے نفسن 99 لوگوں کو قتل کیا ہے، 99 لوگوں کو قتل کیا ہے، تو کیا فہل لہ من توبہ، کیا اس کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا لا، راہب نے کہا نہیں ہوتی، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا اور 100 کی تعداد پوری ہو گئی۔ جب 100 کی تعداد پوری ہو گئی تو پھر کیا ہوا جی؟ پھر اس نے کیا کیا؟ ثم سأل عن اعلم اہل الارض، تو اس نے پھر لوگوں سے پوچھنا شروع کیا جو سب سے زیادہ عالم تھے دنیا کے اندر، جو سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے دنیا کے اندر۔ فدل علی رجل عالم، تو اس کو ایک ایسے شخص کی طرف اس شخص نے بھیج دیا جو عالم تھا، فقیہ تھا اور اللہ کی عبادت کرنے والا تھا۔ جب اس کے پاس گئے تو اس کو کہا انہ قتل 100 نفس، کہ ایک شخص ہے جس نے 100 بندے قتل کر دیے ہیں۔ فلہ من توبۃ، کیا اس کے لیے توبہ ہے؟ فقال، تو اس شخص نے کہا، اس عالم نے، نعم، جی ہاں بالکل ہے۔ ومن یحول بینہ وبین التوبہ، تو اس کے اور توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ انطلق الی ارض کذا و کذا، یعنی تو اس زمین کی طرف جا، کذا و کذا سے اس بستی کا نام ہے اور دوسری کذا سے اس بستی کی صفت کا نام ہے کہ وہ اس صفت کی بستی ہے، وہاں کے لوگ اس صفات کے ساتھ رہتے ہیں۔ کذا و کذا، اس بستی میں چلا جا کہ جو اس جگہ پر واقع ہے اور اس کی خصوصیات میں سے ہے کہ اس میں کون سے لوگ ہیں، آگے اس کی پھر وہ تعریف بھی بیان کرتا ہے۔ فإن بها، بے شک وہاں پر اناس یعبدون اللہ تعالی، ادھر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، یعنی تمام دنیا کو ترک کر کے، تمام لوگوں کو چھوڑ کے اس بستی میں جا کر بیٹھ گئے ہیں، اور اس بستی کے اندر یہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور کسی فضولیات میں محو نہیں ہوتے۔ فاعبد اللہ تعالی معہم، تو ان کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر، اور ولا ترجع، اور واپس نہ آنا اپنی زمین کی طرف، الی ارضی کا، اپنی زمین کی طرف، فإنہا ارض سوء، کیونکہ وہ گناہوں کی زمین ہے۔ فانطلقا، گناہوں کی سرزمین ایسے ہے کہ وہاں پر اس کے یار دوست ہوں گے جو اس کو گمراہ کریں گے، عیاشیوں کے سامان ہوں گے، وہ قتل بھی اس لیے کرتا ہوگا، کسی سے پیسے لینے کے لیے، کسی کو کیا کرنے کے لیے، تو یاروں دوستوں کی تو آپ کو پتہ ہے نا۔ فانطلقا، حتیٰ وہ چل پڑا جی اس زمین کی طرف، حتیٰ اذا نصف الطریقہ، حتیٰ کہ وہ جب نصف راستہ اس نے طے کر لیا، ٹھیک ہے، اتاہ الموت، اس کو موت نے آ گھیرا، موت کا ٹائم آ گیا۔ جب موت کا ٹائم آ گیا تو وہ فوت ہو گیا۔ جب فوت ہو گیا تو لوگ آئے، کون لوگ؟ ملائکہ عذاب بھی آ گئے اور ملائکہ رحمت بھی آ گئے۔ تو ملائکہ رحمت اور ملائکہ عذاب آپس میں لڑ پڑے۔ تو رحمت کے ملائکہ نے کہا کہ یہ تو آیا تھا توبہ کرتا ہوا اور مقبلاً، اور اس کا جو دل تھا وہ مائل تھا، اس نے طرف اختیار کر لی تھی، ان لوگوں کی سائڈ لے لی تھی کہ جو لوگ عبادت کرنے میں لگے ہوئے تھے، عبادت میں مشغول تھے، بقلب ہی مقبلاً، بقلب ہی، اپنے قلب کے ساتھ تائب ہو کر، اور اپنا جو رخ ہے وہ اس نے بدل لیا تھا اللہ کی طرف، کیونکہ جو لوگ اللہ کی عبادت کر رہے تھے نا، آپ اس جگہ پر ذرا غور کریں کہ بقلبی الی اللہ، رحمت کے ملائکہ کہتے ہیں، یعنی وہ تو ادھر جا رہا تھا، اللہ کی طرف تو نہیں جا رہا تھا، وہ تو وہاں جا رہا تھا جہاں پر لوگ بیٹھے تھے۔ تو جو لوگ بیٹھے تھے ان کی طرف جا رہا تھا توبہ کرنے کے لیے، وہ بھی ایک عالم نے دلیل دی تھی اس کو کہ وہاں چلا جا اور وہاں سے واپس نہ آنا، ادھر لوگ بیٹھے ہیں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جب آپ ان کے پاس جائیں گے، ان کے پاس بیٹھیں گے، تو ایسے ہے جیسے آپ اللہ کی طرف چلے گئے، کیونکہ اللہ کی ذات بابرکت ایسے تو نہیں ہے نا کہ کہیں ادھر دنیا میں کہیں کسی جگہ پر گھر لے کر کرائے پر بیٹھی ہوئی ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تو بے مثل و بے مثال ہے، اس نے اپنے ان بندوں کو رکھا ہوا ہے ہدایت کے لیے، تاکہ آپ ان بندوں کے پاس جائیں، ان سے ہدایت لیں، ان کے طریقے پر چلیں۔ میں آگے چل کے بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ، جس طرح انعمت علیہم، یعنی ان لوگوں کے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ ہمیں بتائیے جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے۔ رب کریم سے مخاطب ہیں، وہ لوگ دعا کر رہے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ تو ان پر آپ کا غضب ہوا ہو نہ وہ گمراہ ہوں۔ تو یہ وہ انعمت علیہم والے لوگ ہیں، ان کے پاس اللہ نے بھیج دیا۔ تو جب ان کے پاس آپ جائیں گے تو آپ اللہ کے پاس جائیں گے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اپنا دوست کا، اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ
ہم المفلحون، اور یہ لوگ اللہ کا گروہ ہیں، اور یاد رکھو کہ اللہ گروہ ہی کامیاب ہوتا ہے۔ بس اتنی ڈیٹیل کافی ہے، ٹائم بہت زیادہ لگ جائے گا اگر میں نے بہت زیادہ تفسیر کی، تشریح کی۔ وقالت الملائکۃ العذاب، ملائکہ عذاب نے ان سے کیا کہا جی؟ انہوں نے کہا کہ اس نے تو کبھی کوئی بھلائی کا کام ہی نہیں کیا، 100 قتل کیے ہوئے تو بھلائی کا کام کدھر ہوگا؟ اچھا اس نے تو کوئی کبھی بھلائی کا کام نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا، فَأَتَاهُمْ مَلِكٌ فِي صُورَةِ آدمی، تو جب یہ ادھر جھگڑ رہے تھے آپس میں، ان کا ایک مقاسمہ شروع تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ ان کے پاس آدمی کی صورت میں جاؤ۔ پہلے زمانے میں موت جب آتی تھی تو فرشتے ظاہر ہوتے تھے، جس جبریل اسرائیل علیہ السلام آ کے ڈائریکٹ کہتے تھے کہ میں موت کا فرشتہ ہوں، تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ تو جب یہ بندہ ادھر پہنچا تو فرشتوں نے دیکھ لیا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں الہام کیا، جس طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خبر پہنچائی کہ وہ اس سے کیا کریں، اس سے جو ہے تو رہنمائی لے۔ تو کیا ہوا جی کہ آدمی کی صورت میں بھیجا، فجعلہ بینہم، تو انہوں نے اس کو اپنے درمیان ایک فیصلہ کرنے والا بنا لیا۔ فقال، تو اس شخص، اس فرشتے نے کہا جو آدمی کی صورت میں آیا تھا، قیسوا ما بین الارضین، دونوں طرف کی زمینوں کو ناپو، اس کا ناپ کرو کتنی ہے وہ۔ فَإِذَا أَيَّتِهِمَا كَانَ أَدْنَىٰ فَهُوَ لَهُ، تو پس جس طرف کی زمین پر بھی یہ قریب ہوگا وہ اسی چیز کا فیصلہ اس پر جاری ہوگا۔ یعنی دو طرف کی یہ زمین کہ ایک تو وہ جگہ جہاں سے اس نے توبہ کے لیے پوچھا اور اس شخص نے بتا دیا عالم نے کہ ادھر چلے جاؤ، وہاں سے یہ چلا، یہ ایک طرف ہے زمین کی۔ دوسری طرف جہاں پر کہ اس نے پہنچنا تھا اس بستی میں جہاں پر وہ لوگ بیٹھے تھے، اللہ کے اولیاء، اللہ کے نیک بندے، ترک دنیا کر کے، خلات السو، برے لوگوں کو چھوڑ کر ادھر آ کر نئے لوگوں کی بستی، ادھر بیٹھ گئے، ادھر عبادت شروع کر دی، اس طرف یہ دو زمینیں ہیں۔ انہوں نے کہا اب ناپو کہ یہ کس زمین کے زیادہ قریب ہے، اس زمین کے یا اس زمین کے، یعنی جہاں سے توبہ کے لیے چلا تھا وہ زیادہ قریب ہے یا جدھر توبہ کرنے جا رہا تھا وہ زیادہ قریب ہے۔ تو کیا ہوا جی؟ فقاسو، انہوں نے اس کا ناپ لیا، اس کا جب ناپ لیا، فوجدوها ادنى الى الارض التي اراد، تو اس زمین کے قریب تھا کہ جس جگہ کا وہ ارادہ کر کے چلا تھا قاتل، یعنی توبہ کرنے والوں کی، عبادت کرنے والوں کی زمین کی طرف قریب تھا جہاں پر توبہ کرنے جا رہا تھا۔ تو کیا ہوا؟ فقبضته ملائکۃ رحمہ، تو اس کو ملائکہ رحمہ نے اپنے قبضہ میں لے لیا۔ ان کا بس ابھی آپ کا اس میں کوئی کام نہیں ہے، آپ جائیں۔ قال قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، فقال الحسن، کہ حسن نے یہ مجھے بتایا، ذکر لنا، کہ ہمیں یہ ذکر کیا گیا، انہ لما اتاہ الموت، کہ شان یہ ہے کہ ایک واقعہ یہ ہے کہ جب اس کے پاس موت آئی، نہ آبی صدری ہی، تو وہ آگے کی طرف جھکا، اپنے سینے کے بل آگے کی طرف گرنے کی اس نے کوشش کی، اس نے اپنے رخ کو اس طرف سینے کے بل کر لیا جس طرف کہ وہ توبہ کرنے جا رہا تھا، اور اللہ کے وہ بابرکت لوگ، وہ اللہ کے اولیاء، وہ اللہ کے محبوب لوگ، وہ اللہ سے محبت کرنے والے لوگ، وہ لوگ جنہوں نے دنیا کو ٹھوکر ماری تھی، وہ لوگ جو بے ایمانی نہیں کرتے تھے، دنیا کے نشے میں مست نہیں تھے، ان کو پیسوں کی ضرورت نہیں تھی، ان کو روٹی مل گئی، نہ ملی تو روٹی کے لیے کسی کے گلے نہیں کاٹتے تھے، جس طرح آج ہم لوگوں کا حشر ہویا ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیں کیا پوزیشن ہے ہماری۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نجات عطا فرمائے اور ہمیں توبہ کی توفیق دے۔ یہ کیوں گرا تھا سینے کے بل؟ اگر یہ موت کے وقت تو انسان کو ہوش نہیں ہوتا، لیکن مطلب یہ کہ اس نے اتنا قلب، اس کے اندر اتنا ارادہ پختہ تھا، یہ قلب کی پورے مصمم ارادے کے ساتھ چلا تھا، مضبوط ارادے کے ساتھ توبہ کے لیے چلا تھا۔ تو اس نے کیا کیا، جو ہی موت آئی اور یہ گرنے لگا تو بجائے کہ پیٹھ کے بل گرتا، یہ ایسی جگہ پر گرتا کہ اس کا جو سینہ ہے وہ یا تو کسی اور طرف ہوتا یا اس جگہ کی طرف ہو جاتا جہاں سے یہ آیا تھا، یا رائٹ اور لیفٹ پر ہو جاتا، یعنی اس بستی سے اس کا منہ ہٹ جاتا۔ اس نے منہ ہٹنے نہیں دیا، یہ ڈائریکٹ، جس طرح ہم کہتے ہیں، ہمیں حکم ہے نا کہ جب شخص مرنے لگے تو اس کا منہ سانس نکل جائے تو اس کا منہ قبلے کی طرف کر دو، اور اگر وہ قبلے کی طرف خود ہی کر لے تو یہ بڑی احسن بات ہے، یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ حدیث مبارک ختم۔ میں نے اس کا حوالہ بھی آپ کو بتا دیا، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ حدیث مسلم شریف کی ہے۔ اب اس
حدیث شریف کے اندر چند باتیں ہیں جو میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں. یہ جو ہمارے پاس جو ادھر لوگ ہیں نا جنہوں نے شرک کے فتوے لگائے ہوئے ہیں، اور جو صوفیاء ہیں ان کے اوپر شرک کے فتوے لگاتے ہیں، جو مریدین جاتے ہیں ان پر شرک کے فتوے لگاتے ہیں، جو زیارات پر جاتے ہیں ان کے اوپر شرک کے فتوے لگاتے ہیں، جو اولیاء کرام کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں اور ذکر و فکر کرتے ہیں ان کے اوپر شرک کے فتوے لگاتے ہیں. اب اس کے اندر میں 4 چیزیں ثابت کرنے جا رہا ہوں. اب اس کی تشریح سنیے. جب ایک شخص نے قتل کیا، گناہ کیے، تو وہ شخص ایک کمرے میں چلا جاتا، اپنے گھر میں داخل ہو جاتا. اس کو توبہ کا تو پتہ تھا نا. کیا وجہ ہے کہ پھر وہ توبہ کے لیے در بدر پھر رہا تھا؟ وہ گھر میں بیٹھ کے توبہ کر لیتا نا. پھر جب وہ اس عالم کے پاس آیا تو عالم نے اس کو ادھر کیوں بھیجا؟ اس نے کہا یہ کیا بات ہے، جاؤ اپنے گھر 2 رکعت نفل پڑھو، یہ دعا پڑھو، اور جو ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اور بیٹھ کے استغفار کرو. ایسا نہیں ہوا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ زمانے کی بات ہمیں بتا رہے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام مبارک نے کیا حدیث نقل فرمائی اور اس نے کیا کہا؟ اس کا فلاں جگہ پر چلا جا، فلاں جگہ پر. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، نمبر 1، وہ جو اس ولی نے ان لوگوں کے پاس بھیجا، وہ جو اللہ کا بندہ تھے، عالم تھے، ولی تھے، ان کو نصیحت فرمائی کہ تو ان لوگوں کے پاس جا، وہاں پر بیٹھ کر عبادت کر، کہ وہ صاحب نظر تھے. انہوں نے اپنی نظر سے دیکھ لیا تھا، اس نظر سے جو اللہ نے ان کو دی تھی. اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. کوئی بھی مومن چاہے وہ گزشتہ زمانے میں ہو، ہر مومن کے پاس یہ فراست موجود ہوتی ہے. کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا دین ایک ہے، دین کی تربیت کا انداز ایک ہے. دین نے آپ کے اندر جو چیزیں رکھی ہیں نا ان کا انداز ایک ہے. کیا مطلب؟ اللہ نے آپ کے اندر جس طریقے سے نفس رکھا ہے نا وہ تمام انسانوں میں اسی طرح ہے. ہر انسان کے لیے وہی پوزیشن ہے. لہٰذا کیا ہوا؟ انہوں نے دیکھ لیا. جب دیکھ لیا تو سمجھ گیا کہ اس کے اندر استعداد اتنی مضبوط نہیں ہے. اگر یہ یہاں پر کہیں گیا اور اس نے جا کے پڑھا تو یہ بھٹک جائے گا واپس، کیونکہ خلات السو، جو برے لوگ ہیں، جو برے دوست ہیں، اس کو بھٹکا دیں گے. انہوں نے کہا فلاں آبادی میں چلو نا، وہاں سے جگہ پر واپس نہ آنا. جب یہ وہاں گئے تو انہوں نے جا کر وہاں پر کیا کیا؟ انہوں نے جا کر وہاں پر عبادت شروع کر دی. عبادت کرنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے وہاں چلے. عبادت تو شروع نہیں کی، راستے میں ہی فوت ہو گئے وہ. دوسری چیز اس میں کیا تھی؟ صلحاء کے پاس بھیجنے کی مصلحت یہ ہوتی ہے کہ انسان جب تنہائی میں ہوتا ہے، تنہائی میں، تو اس کو تصورات آتے ہیں، اس کو خیالات آتے ہیں. اس نے باہر کسی کو دیکھ لیا، کسی دولت مند کو، مالدار کو گھوڑے پہ جاتے دیکھ لیا، تو اس کو یہ کہ اس کے پاس گھوڑا تھا، اس کے پاس یہ تھا. وہ بھٹکنے کے بڑے چانس ہوتے ہیں. راستے میں جب باہر ہوگا، گھر سے باہر نکلے گا، کھانا لینے جائے گا، ایسی جگہ جائے گا، تو وہاں پر کیا ہوگا جی؟ اگر راستے میں کوئی خاتون مل گئی، اس پر نظر پڑ گئی تو اس طرف وہ چل پڑے گا. یعنی نفس جو ہے نا، ایک تو وہ لذت کی طرف مائل ہوتا ہے، اپنی خواہشات پوری کرواتا ہے. شیطان کو پتہ چلے گا، وہ آ کر نفس کو انگلیاں دے گا کہ شاباش تیز ہو. تو کیا ہو گیا؟ اس نے پہچان لیا، اس نے وہاں پر بھیج دیا. تو جب وہاں پر جائے کے آپ بیٹھتے ہیں نا، اس حدیث سے یہ پتہ چل رہا ہے، تو وہاں پر نیک لوگوں کی صحبت میں ایک آپ کو استاد ہوگا، پیر و مرشد ہوگا، جو ادھر بیٹھ کے عبادت کر رہا ہے، اس کے ساتھ ارد گرد کچھ لوگ ہوں گے، یا بہت سارے اولیاء اکرام ہوں گے، اور ہر اولیاء کے جو ہے تو اپنے وہ ہوں گے جو ادھر آگے جمع ہو گئے تھے. اناس یعبدون اللہ، وہاں پر لوگ ہوں گے جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. تو جب یہ وہاں پہنچے، جب یہ اس طرف چلے، تو مقصد کیا تھا کہ اس شخص کا، جنہوں نے عالم نے ان کو بھیجا، کہ وہاں بیٹھیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، اور ذکر فکر میں وہیں پر رہیں گے، اور وہاں سے نکلیں گے نہیں. تو آہستہ آہستہ صحبت کے اثرات آئیں گے. وہ جو پیر و مرشد ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کے باطن کے اثرات آئیں گے، اور وہ ان کو مضبوط کر دیں گے. جس طرح جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے سورۃ اللقمان کی آیت 21 میں فرمایا، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس شخص کا اتباع کر جو میری طرف رجوع آیا. میں نے پہلے بھی بتا دیا تھا اس کا کہ صراط الذین انعمت علیہم، یہ بھی وہی لوگ ہیں. اولئک انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اور یہ وہ لوگ ہیں جو نبیوں میں سے ہیں، صدیقوں میں سے ہیں، شہداء میں سے ہیں، اور صالحین میں سے ہیں. ان کا اتباع کر کہ جن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا ہے. تو یہ وہ لوگ تھے جن پر اللہ کا انعام تھا، تو یہ ادھر گیا تھا. تو جن پر اللہ کا انعام ہوتا ہے تو ان کی پیروی کی بات کیوں کی جاتی ہے؟ کیونکہ جب آپ کسی نیک آدمی کی پیروی کریں گے، نیک بنیں گے. بد کی کریں گے، بد کریں گے. آپ جو ہے نا، آپ کسی عطار کے پاس جا کے بیٹھ جائیں جو عطر بیچتا ہے. جب آپ بیٹھیں گے نا ڈیلی جا کر، تو آپ کے جن کپڑوں کو پہن کر آپ جاتے ہیں،
اس میں خوشبو بس جائے گی، اور آپ جا کر لوہار کے پاس بیٹھے، منٹ کے اندر آپ کے کپڑے 6 جگہ سے جلیں گے، کیونکہ وہ چنگاریاں اڑ اڑ کر آپ کے اوپر آئیں گی۔ تو جو پرسنالٹی آپ نے سلیکٹ کی ہے، جو پرسنالٹی آپ نے پسند کی ہے، جو چوزن پرسنالٹی آپ کی، جس کے پاس جا کر آپ اپنے باطن کی صفائی چاہتے ہیں، وہ پھر ایسی ہونی چاہیے کہ اس کا نفس آہستہ آہستہ درجات طے کرتے ہوئے نفس مطمئنہ تک پہنچ چکا ہو، پھر آپ بھی اسی کے راستے کو اختیار کر کے وہ آپ کی رہنمائی کرے گا۔ اب جب یہ شخص ادھر بیٹھے گا اور مدارج طے کرتا جائے گا، نفس مطمئنہ تک پہنچ جائے گا، اور جو قرآن مجید نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ الفجر میں غالباً یا ایتها النفس المطمئنة ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نفس مطمئنہ چل اپنے رب کی طرف کہ وہ تجھ سے راضی، تو اس سے راضی، داخل ہو جاؤ اس کے بندوں میں، داخل ہو جاؤ اس کی جنت میں۔ یہ کون سی جنت ہے اس کی؟ اس کے کون سے بندے ہیں جن میں داخل ہو جائیں؟ ہم تغلیم والے، انعم اللہ من الصدیقین من النبیین والصدیقین، وہ والے، واتبع سبیل من اناب الی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی، صحابہ اکرام، یہ وہ لوگ ہیں۔ آپ چلے جائیں گے ادھر، اس جگہ تک پہنچ جائیں گے۔ تیسرا جو مسئلہ اس میں ثابت ہوتا ہے، اس میں خانقاہی نظام کی طرف دلالت ہے میرے بھائی، میرے بھائیو یاد رکھو، جو خانقاہی نظام ہے وہ چل رہا ہے۔ خانقاہ کیا ہوتی ہے؟ ایک جگہ بنا لی جاتی ہے، ادھر جو صوفی لوگ ہوتے ہیں، جو دیندار لوگ ہوتے ہیں، جو علماء ہوتے ہیں، وہ اس جگہ پر بیٹھ جاتی ہیں، اور اس جگہ پر ایک ہی قسم کے لوگ، ایک ہی فکر کے لوگ، ایک ہی مقصد کے لوگ، ایک ہی ارادے کے لوگ وہاں بیٹھ جاتے ہیں، اور ادھر ایک ہی قسم کی جو افعال ہیں، جو اعمال ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر و فکر ہے وہ کرتے ہیں۔ اس کو خانقاہ کہا جاتا ہے۔ یہ مطلب ہے کہ اس دور میں بھی تھا، لوگ دنیا چھوڑ کر آخرت کی طرف نکلنے کی کوشش کرتے، اور ایسی جگہوں پر جا کر بستیاں آباد کرتے، وہ لوگ جہاں پر کہ ایسے لوگ نہ ہوں جو ان کے ساتھ میچ نہ کرتے ہوں، کیونکہ آپ کو ہر صورت میں میچنگ لوگ دیکھنے ہیں۔ میچ لیس پیپل میں کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ ایک آدمی جو جوارگر اور شراب اور زناکاروں کے ساتھ بیٹھتا ہے، وہ کبھی عالم دین نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ دین کی برکت اس سے چھین لے گا، دین کی روشنی اس سے چھین لے گا اللہ کریم، علم کی روشنی اس تک نہیں پہنچے گی۔ تو کیا ہوا؟ یہ ہمیں اس چیز کا پتہ لگتا ہے کہ یار یہ خانقاہی نظام اس وقت بھی تھا۔ دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ جی شیطان آپ کو وہاں ورغلا نہیں سکتا، کیونکہ وہاں پر آپ سب ایک ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا۔ تو اس خانقاہی نظام میں آپ سب کے سب ایک جیسے ہوتے ہیں، لہٰذا بڑے ہی آرام سے انسان استقامت کے اوپر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آخری بات اس امر میں جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو ان اولیاء اکرام کے بارے میں تربیت دی، ان اولیاء اکرام کے بارے میں آگاہی دی، اور ہر امت کے لیے کے اندر خلوت نشینی، عزلت نشینی موجود تھی۔ ہر شخص علیحدہ ہو جاتا تھا، ہر شخص کفر سے بچنے کے لیے علیحدہ ہو جاتا تھا۔ اصحاب صفہ کا، اصحاب کہف کا نہیں پتا آپ کو، وہ بھی کفر سے بچنے کے لیے غار میں آئے تھے، اللہ نے سلا دیا، 3 سال کے بعد جگایا تو ان کے اوپر مومنین نے مسجد بنائی۔ تبرک حاصل کریں گے ہم ان سے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے رکھا ہے۔ پھر ہر امت کو نبی نے تعلیم دی، جس میں صوفی، اولیاء، گوشہ نشین سب کی صحبت اس میں تھی کہ اس کے اندر موجود تھا۔ جیسے اچھا پھر دوسری چیز کیا تھی؟ یعنی اسلام آدم علیہ السلام سے جو میں نے پہلے بتایا تھا آج تک وہی تھا۔ قرآن کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو جب کتاب اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات عطا فرمائی، تو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ 1 ماہ کے روزے رکھیں۔ آپ نے روزہ رکھنے کے بعد مسواک کر لی، تو وہ دوبارہ ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ 10 دن اور پورے کریں کہ آپ نے مسواک کیا ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے روزہ دار کے منہ کی جو بو ہے وہ بہت پسند ہے۔ تو پھر انہوں نے 40 دن پورے کیے اور اللہ کے دربار میں، اللہ کے حضور میں گئے کوہ طور، اور وہاں پر ان کو الواح تورات دی گئی۔ ٹھیک، یہ بھی اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر نبی نے، یعنی تصوف کو آج کے دور کی چیز نہیں ہے۔ یہ جو بکواس کرتے ہیں لونڈے لپاڑے اور یہ چیلے چانٹے ان کے کہ جی وہ تصوف تو مسٹیسزم سے آیا ہے۔ کس نے کہا تمہیں کہ مسٹیسزم سے آیا؟ مسٹیسزم تو 19ویں صدی کی اصطلاح ہے۔ مسٹیسزم 19ویں صدی میں پہلی مرتبہ استعمال ہوا ہے۔
اور صوفیزم کوئی ورڈ نہیں ہے، یہ انگریزوں کا بنایا ہوا ہے، یہ تصوف ہے، ہر زبان میں اس کو کچھ کہا گیا. جس طرح یہ جو راہب تھا، یہ جو قاتل تھا، یہ یہود کے اس میں سے تھا، اور کہا جاتا ہے کہ ادھر رہا کرتا تھا ان میں. اس طریقے سے ان میں بھی لوگ تھے، بڑے بڑے نیک لوگ تھے، بڑے بڑے اولیاء تھے. ایسا تو نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کی ایک امت کو جب معراج شریف پر نبی علیہ السلام گئے تو انہوں نے ایک جم غفیر دیکھا تو فرمایا یہ میری امت ہے. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ نہیں رسول اللہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، آپ کی امت. پھر دکھائی تو وہ بہت بڑی امت تھی. تو وہ کون تھے امت موسیٰ علیہ السلام؟ ظاہر ان میں یہ سب لوگ موجود تھے، اور ہر نبی نے یہ درس دیا ہے، ہر نبی نے اپنے وقت میں، کیونکہ یہ جلیل القدر اولو العزم پیغمبر تھے، اس لیے ان کی امتیں بھی زیادہ تھیں اور ان کو سخت امتوں کی طرف بھیجا گیا تھا جو بڑے ہی شدید تھے، جیسے یہ یہودی. ٹھیک، تو اب کیا ہوا جی؟ اب پتہ یہ لگ گیا. اور ہمارے نبی علیہ السلام کے دور اصحاب صفہ سب کچھ چھوڑ کے بیٹھے تھے، کسی سے کچھ نہیں لیا. یہ وہ دین ہے. اب اگر کسی کو تکلیف ہے نا تو آئے اور آ کر مجھے اس حدیث کا جواب دے جو میں نے آج آپ کو سنائی ہے. مسلم شریف کی مکمل طور پر صحیح حدیث ہے، بالکل 1 نمبر پکی حدیث ہے. صفحہ نمبر 359 پر یہ حدیث موجود ہے. اور باب میں نے آپ کو بتا دیا، قبول توبۃ القاتل، یعنی قاتل کے توبہ کا قبول ہونے کا بیان کا ذکر، جس نے بہت کثرت کے ساتھ قتل کیے تھے ان قاتلوں کا بیان. اور یہ میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی ہے، اس کے اندر 3 حدیث اس سلسلے میں موجود ہیں مختلف روایات سے. اور یہ قدیمی کتب خانہ ہے، اس کی چھپی ہوئی مسلم شریف ہے، اور اس کی جلد ہے جلد نمبر 2. اچھا، اب آپ نے کیا کرنا ہے جی؟ آپ اس کو غور سے سنیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں جو میں نے آپ کو بتائی ہے. اس طرح میں بخاری شریف کی، مسلم شریف کی، ترمذی شریف سے وہ احادیث آپ کی خدمت میں لے کے آؤں گا جو یہ انجینئر محمد علی مرزا، جو ساحل عدیم نام ہے کہ کیا عدیل نام ہے اس طرح کا، وہ اس طرح ایک محمد علی ہے جو انکار کرتا ہے وسیلے کا، وہ یہ سب لوگ جو ہیں ان سب کا رد ہوگا. اور پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ منافقین کون ہیں. یہ لوگ یہودیوں کے اور نصارہ کے ایجنٹ ہیں جو ادھر آئے ہوئے ہیں. ایک اور ڈاکٹر عبداللہ آیا ہے، اس نے ایک اور طریقے سے وہابیت کا پرچار شروع کیا ہے، اہل حدیثیت کا پرچار شروع کیا ہے. لوگوں، یہ وقت ہے اپنے آپ کو پہچانو. میں انشاءاللہ اگلا پروگرام استخارہ کے بارے میں کروں گا. استخارہ بہت ضروری چیز ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سکھاتے تھے جس طریقے سے کہ قرآن کی کوئی آیت سکھاتے ہو، پھر اس کے اندر بحث کریں گے اس کے اوپر. اب آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ تعالیٰ آپ کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نوازے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گرویدہ بنا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تکالیف اٹھائی ہیں اس دین کو ٹوٹنے سے. اور یہ محمد علی مرزا اور یہ جو جتنے بھی لونڈے لپاڑے آئے ہوئے ہیں، یہ عدیل مدیل جتنے بھی ہیں، محمد علی اور یہ جتنے بھی آئے ہوئے ہیں نا، ان غامدی وارانہ، ان سے اس دین کو بچائیں. اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند کرے. جن لوگوں نے سبسکرائب کیا ان کا بہت شکریہ. جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ تک جلد از جلد یہ ویڈیو پہنچتی رہے اور دین کی باتیں آپ سیکھتی رہیں. اور کوشش یہ کریں کہ دن میں کم از کم ایک وقت نکال کے 10 سے 12 مرتبہ درود پڑھ لیں، ورنہ جس کی جتنی توفیق ہو اتنی تو ضرور پڑھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.